السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ہم سنن دارمی کی ایک بہت ہی اہم روایت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات کے پڑھنے کے واقعے کے تناظر میں تھی، اسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے تورات لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، آپ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول و نبیہ، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس کے پہلے جو بات انہوں نے کہی تھی اپنے ایمان کی تجدید سے قبل، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی، کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصے کی اور اس کے رسول کے غصے کی۔ جبکہ ناراض تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر اللہ کے غصے کے بارے میں انہوں نے پناہ کیوں طلب کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس سے نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح پتہ تھی، اسی لیے انہوں نے پہلے اللہ کے غصے سے پناہ طلب کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنی بات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات کہی، ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت شان، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے، اور اگر اس کو سمجھ لیا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاہے وہ ذات ہو یا بات ہو، حدیث ہو، سنت ہو، کبھی کسی اور کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ولو کان حیا، اور اگر بالفرض وہ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لاتبعنی، تو میری ہی اتباع کرتے، میری ہی پیروی کرتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، منصب، عظمت اور شان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے وہ بھی زندہ ہو کر آئیں اور مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائے، ان کی پیروی کرنے لگ جائے، تو صحیح راستے کے پر نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ساری شریعتوں کو منسوخ قرار دیا گیا، اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے احکامات اور آپ کی سنت ہی چلے گی، باقی کسی کی نہیں چلنے والی ہے۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا عظیم اور بلند ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں چلنے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آنے والے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں، فَيَحْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ ان کے زمانے میں ساری ملت، سارے طور طریقے مٹا دے گا سوائے اسلام کے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آئے تو میری پیروی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو آپ کی الہوی شریعت اور دین کے مطابق چلیں گے۔ لیکن قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو حکم دیتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق آپ کو چلنا ہے، اسے فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ یہ ملت کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دین کے بارے میں ہم نے کیا بیان کیا؟ عقائد کا مجموعہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جڑا ہے۔ شریعت کا معاملہ انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی انسانوں کے پر جو حالات طاری ہو رہے ہیں اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی کہ ایک سگا بھائی سگی بہن سے نکاح کرے تاکہ نسل آگے بڑھے، یہ حکم تھا، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھ سکتے تھے، اس کی اجازت تھی، لیکن شریعت اسلامیہ، وہ شریعت جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہاں پر اس چیز کو بند کر دیا گیا، منسوخ قرار دیا گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ اگر پہلی کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دیا جائے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ملت کے بارے میں بات سمجھیے۔ ملت کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ اس کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں جس سے بات بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، سرکار نے، حکومت نے 10ویں کلاس کے لیے یا جتنے بھی کلاسز ہیں اس کا ایک نصاب، ایک سلیبس طے کر دیا ہے۔ 10ویں مثال کے طور پر لیجئے، 10ویں کلاس میں جو نصاب سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے طے شدہ ہے سلیبس، اس میں کسی کو ترمیم کرنے، گھٹانے یا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ٹیچر کو اس بات کی مکمل اتھارٹی ہے، اجازت ہے، بلکہ انہیں اس بارے میں ابھارا بھی جاتا ہے کہ کتنی محنت کر کے بہترین طریقے سے سلیبس کو پڑھائے کہ اسٹوڈنٹس، شاگردوں کے ذہن و دماغ کے اندر وہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ اب جو استاد جتنے بہترین طریقے سے بات کو سمجھائے گا، اتنی بہترین طریقے سے بچوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سلیبس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اسی کو بہترین طریقے سے سمجھانا ہے۔ تو ملت کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقہ کار کے مطابق اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو سمجھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں، جس طریقہ کار کے مطابق اللہ کے دین کو بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس ملت، اس طریقہ کار کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ شریعت کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ملت کا معنی اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے مولانا عبدالرحمن کیلانی، جنہوں نے مفردات القرآن لکھی، اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش کیا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، انہوں نے ملت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دین کو جس طریقے کے متعلق عبد المطلب، دین کو جس طریقے پر عبد المطلب مانتے تھے اور مشرکین مکہ مانتے تھے، اسی طریقے کے مطابق ماننا ہے۔ مشرکین مکہ کس دین کے قائل تھے؟ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی ملت اور ان کے دین، ان کی شریعت کا تابع مانتے تھے کہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اور ان کی شریعت کو اپنے طور طریقے کے مطابق مانا تھا، اپنے طریقے کے مطابق نماز بنا لی تھی، اپنے طریقے کے مطابق حج بنا لیا تھا، عمرہ بنا لیا تھا، یہ ان کے اپنے طریقے تھے۔ اور حج کا تو بڑا عجیب و غریب عالم تھا، عورتیں برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتی تھی،
اور کہتی تھی کہ جب اللہ کی جناب میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو جس موقع پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے پر آپ کا غلبہ ہوا، آپ کے زیر نگی آ گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے پر پابندی لگا دی کہ کوئی عورت برہنہ طواف نہیں کرے گی، نہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر کی زیارت، حج اور عمرہ کے بارے میں اجازت مل سکتی ہے۔ یہ عالم تھا ان لوگوں کا، اپنے طریقے، اپنی من مرضی، اپنی چاہت کے مطابق انہوں نے نماز، روزے، عبادتوں کو طے کر لیا تھا۔ اسی بارے میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے بات کہی تھی، جس کو ملت سے تعبیر کیا گیا اس حدیث کے اندر۔ تو یہ ہے ملت۔ اب آگے اس حدیث کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت، جو موت کے بالکل قریب تھے، گئے، کلمہ پیش کیا اور کہا کہ اس کلمے کی بنیاد کے پر اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے اس سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ کیا کہا؟ وَعَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور ان کے طریقے کے اوپر مرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ سوچئے کتنی عجیب و غریب بات۔ 10 سال تک اپنے بھتیجے کی جم کر حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابتدا میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ وہی طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے۔ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے؟ بیٹے اسی کے پر جمے رہنا، چھوڑنا نہیں اس طریقے کو۔ اپنے بیٹے کو دین اسلام کے پر جمے رہنے کی تلقین کر رہے۔ خود 10 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے عالم میں زندگی گزاری اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حفاظت کی۔ لیکن ایک سب سے عجیب و غریب بات جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر شیطان بٹھا کر رکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے اس عمل کے پر کیا ایکشن لیں گے، کیا تبصرہ کریں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ جب یہ مسئلہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں سے ڈر جاتا ہے، حق بات کو سمجھتا ہے لیکن قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی لوگوں سے ڈر جائے اور لوگوں کے تبصرے، ان کے تانے اور ان کے طنز کی بنیاد کے پر حق بات کو سمجھنے کے بعد اسے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے ڈرے۔ یا عام لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ابو طالب نے یہ اشارہ دے دیا کہ مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، یعنی میں جہنم میں جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کی آر پسند نہیں کروں گا۔ لوگ مجھے تانا دیں گے، میرے بارے میں باتیں کریں گے کہ جب تک زندگی تھی اپنے بھتیجے کی بات نہیں مانے، اور جس وقت موت بالکل قریب آ گئی آخری سانسوں میں اپنے بھتیجے کی بات کو مان لیا۔ تو لوگوں کے تبصروں، لوگوں کی باتوں سے ڈر کر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا کی، کہا کہ جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ میرے چچا کے بارے میں اللہ مجھے منع کر دے گا، مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے۔ اور آیت نازل بھی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ اہل ایمان کو کہ ان کا کتنا بھی قریبی آدمی ہو، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ نبی کو بھی منع کیا گیا اور سارے مسلمانوں کو، سارے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اگر ان کی موت شرک کے پر آتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مشرک اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا، وہ کتنا بھی قریبی ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے،
اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے اس کی موت شرک کے پر آئی ہے، اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ کتنا بھی قریبی، چاہے اپنا باپ ہو، اپنا بیٹا ہو، اگر وہ شرک کرتا تھا اور اس سے توبہ نہیں کیا، اسی کے پر اس کی موت آ گئی ہے، ہماری دعائے مغفرت اس سے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ نبی اگر دنیا میں بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آخرت کی بات تو بہت دور کی ہے۔ آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ان کا باپ ان کے سامنے پریشانی کے عالم میں قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا کہ بیٹے آج میں تیری بات مان لوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ آج میرا باپ میری بات مان رہا ہے اور میں نے تجھ سے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تو مجھے رسوا مت کرنا۔ اور میرے لیے اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے جہنم میں داخل کر دیا جائے؟ یہ اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مشرک یہاں مغفرت کے قابل نہیں ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا کہ ایک کام کرو، اپنے پیروں کی طرف دیکھو، وہاں دیکھیں گے گندگی اور نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا، لومڑی کی شکل کا ایک جانور ہوگا جو گندگی کے اندر لتھڑا ہوا ہے، فرشتے اسے گھسیٹیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کہے گا کہ وہی تمہارا باپ ہے، یعنی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ بھی اپنی بات کے پر قائم کہ مشرک کے لیے مغفرت نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی رکھ لیا گیا کہ ان کے باپ کے سامنے ان کو ذلیل نہیں کیا گیا، یعنی ان کے باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ یہ کتنی ذلت والی بات ہو سکتی تھی۔ تو اللہ نے جہنم سے آزادی کے بارے میں پروانہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ نجاست میں لتڑا ہوا ہے، وہ بھی جو شکل تبدیل کر دی گئی ہے تاکہ تمہیں رسوائی کا احساس نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ مسئلہ آدمی کی شکل اور شناخت کا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے باپ کو بندر بنا دیا جائے تو بندر سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اصل مسئلہ اس صورت کی شناخت کا تھا جو سامنے موجود ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا گیا، ان کے باپ کو جہنم سے نجات نہیں ملی، نہیں دی گئی نجات انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں منع کر دیا گیا، حالانکہ آپ آخرت میں اپنے چچا کے لیے شفاعت کریں گے، عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے، جہنم سے آزاد کرنے کے لیے نہیں، عذاب میں کمی لانے کے لیے، تخفیف کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ شفاعت کام آئے گی، ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا کون ہوگا؟ جس کے پیر کے اخمص کہتے ہیں پیر کا وہ حصہ جو چلتے وقت تو ٹکتا نہیں ہے، جو حصہ ٹکتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو انگارے کہاں رکھے جائیں گے؟ فی اخمص قدمیہ، اس جگہ کے پر جہاں پیر ٹکتا نہیں ہے، نرم ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا سا پتھر بھی وہاں آ کر چپ جائے تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کے پر انگارے رکھے جائیں گے، یغلی منہما دماغو، اس کی بنیاد کے پر ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ آج مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو یہ کلمہ ہے جو نجات کا ذریعہ بننے والا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی افضل ترین شاخ قرار دیا، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین بات ہے، افضل بات ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پر پیش کیا اور کہا کہ اسی بنیاد کے پر میں اللہ کی جناب میں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا۔ اس کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اس کلمے کو زبان سے بھی ادا کرنا ہوگا، دل سے اقرار کرنا ہوگا، اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو کلمہ تقوی کہا ہے۔ کلمہ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی والا کلمہ، بچنے والا کلمہ۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کلمہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا کلمہ،
یہ بچنے والا کلمہ کیا ہوا؟ کلمہ تقوی، جس کو سورہ فتح میں اللہ نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا کلمہ تقوی کو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو کلمہ تقوی کیوں کہا گیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، کلمہ تقوی اس کو آخر کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، آدمی جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا۔ تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو شرک سے بچے گا وہ سب سے بڑا متقی ہوگا، اور یہ کلمہ تقوی ہمیں شرک سے بچاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اور نبی تسلیم کیا جائے۔ کلمے کے بارے میں مزید وضاحت ہے کہ کلمہ کا ابتدائی حصہ اور دوسرا حصہ، اس کے معنی، مفہوم، تقاضے کیا ہے، کیا کیا مطالبات ہے، انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ چونکہ اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے، آئندہ کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل جو کلمے کے معنی، مفاہیم اور تقاضوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔